الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بھائیو، موضوع تو میرا آپ کو پتہ ہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل مجھے سمجھا کہ دوبارہ تکلیف دی. میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا مختصر ٹائم لوں. ابھی جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نمل ہے. اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اب میں تو قرآن پڑھنے لگا ہوں، تو پھر قرآن تو ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے. تو شیطان مردود کی میں اللہ کی پناہ میں آؤں شیطان مردود سے، یہ سمجھ نہ آنے والی بات. اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے شیطان ملعون کو بڑی ہی قوت دی. اب قرآن ہے، قرآن یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے. لیکن کن کے لیے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بھی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ معاف فرمائے رمضان میں بنتا ہے. یہ ایمان اللہ ماشاء اللہ سب کا نہیں، کثیر تعداد ہوتی ہے. ایمان خوف کیا ہے؟ رمضان میں میں نے روزہ رکھا، اب پیاس بھوک ہے، گھر میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں نے پانی پینا ہے مگر پی نہیں سکتا، کھانا کھانا ہے کھا نہیں سکتا، اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بھی پی لو پانی. نہیں بھائی، کیوں؟ روزہ ہے. بھی روزہ ہے تو پی لو پانی. نہیں، ٹوٹ جائے گا روزہ. ٹوٹا گا تو پھر کیا ہوگا؟ بھی گناہ ہوگا. ایمان بن گیا. میرا خیال ہے کہ مشرک سے مشرک جو بندہ ہوگا اس کا رمضان میں یہ ایمان بنتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ عملوں میں سے ایک عمل ہے. کیا جھوٹ بولنے پہ بھی میرا ایمان یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ اس کو نوٹ کروا رہا ہے؟ کیا دوسرے کام کرنے سے بھی؟ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، اور تو دنیا کے امور کو چھوڑیں آپ، تو میری پناہ میں آ جائے کرو شیطان رجیم سے. کیوں؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. اس کا زور ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں. اب یہ 3 آیات ہیں. اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا، اب ماشاء اللہ الحمدللہ سب ہمارے بھائیوں نے رمضان بھی ہے، اس میں کثرت سے تلاوت بھی کی ہوگی، سنا بھی ہوگا، نیک اعمال بھی کیے ہوں گے. اس کے باوجود
مجھ پر شیطان کا زور چلتا ہے، کیا میں مشرک ہوں؟ کیا میں اس کو دوست مانتا ہوں؟ سوچنے والی یہ بات ہے کہ اللہ فرمائے، اللہ کی بات نعوذ باللہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ فرمائے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ لیکن کثیر تعداد میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سلفی صاحب ہم تو تہجد گزار ہیں۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے کراچی سے، فرمانے لگے، پہلے ٹیلی فون پر بیچارے روتے رہے، کہتے میں وہ ہوں جو زکوٰۃ دینے والا تھا، آج اس حالت میں میں پہنچ گیا ہوں کہ میں زکوٰۃ لینے والا بن گیا۔ وجہ کیا؟ کہ میرے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کوئی قیمتی سامان جتنے مرضی تالوں میں رکھتا ہوں، بغیر ٹوٹے ہوئے تجوریوں سے مال غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ جعلی نوٹ اصل نوٹوں میں شامل کر کے قرآن پاک میں رکھے، جعلی نوٹ وہیں رہ گئے، اصل نوٹ چوری ہو گئے۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کے پیسے بھی چوری ہو جاتے ہیں، ایک تو میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ میں کیا کرتا، میں نے تو آج تک کبھی کچھ نہیں کیا۔ میں نے بولا پھر نعوذ باللہ اللہ پھر ظالم ہوا، استغفر اللہ۔ نہیں میرے بھائی، اپنے اعمال کو دیکھو، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو ہم تم پر شیطان چھوڑ دیتے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے معاملات سیدھے کیوں نہیں ہو رہے۔ ہماری عبادات تو ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، حج بھی، روزہ بھی ہے، عمرے بھی کرتے ہیں، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا نہیں ہوں، قبول کرتا ہوں، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ابھی یہ تلاوت میں جو آیت تھی، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ایک بے حیائی ہماری مقرر کی ہوئی ہے، ایک اللہ رسول کی مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ قومیں، وہ ملک، وہ محلے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پتھر ہی برسیں، بم بھی برسیں تو تباہی، وہ تو بڑی ایزی تباہی ہے۔ بم برسا تباہ ہو گیا، مر گیا بندہ، ختم۔ یہ وہ تباہی ہے کہ جس میں آدمی مرنا چاہتا ہے مر نہیں سکتا۔ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے آ کر دعائیں منگواتے ہیں کہ سلسی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو کتے بلے کی موت آئے۔ بتاؤ وہ کتنا بد نصیب بیٹا ہوگا اور باپ ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ اس کو کتے بلے کی موت آئے۔ اللہ اکبر۔ کہاں والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لعنت، صحیح ہے نا؟ اور کہاں وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنا عاجز آیا ہوگا۔ یہ وہ تباہی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے گلیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، اس کی وجہ شیطان نے ہمارے دینوں سے حیا کو ختم کر دیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کسی کی بیٹی پر، بہن پر نظر پڑے تو اپنی نگاہیں جھکا لو، چاہے وہ یہودی کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تصویر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹی وی کیوں نہ ہو۔ آج نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ہاتھ میں میرے تسبیح ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو 10 لاکھ بار پڑھ لو تیرا کام ہو جائے گا۔ اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے۔ آنکھیں تیری زنا کر رہی ہیں میرے بھائی، یہ دین کا معاملہ ہے، دین میں نہیں شرماتے میرا اللہ بھی اس کا رسول بھی۔ میں باتیں کروں گا بالکل کھڑی تاکہ اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے، اللہ پاک ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہنوں میں حیا پیدا کر دے۔ آج جو صحیح بڑے کام تھے بے حیائی کے، ہم نے اس کو بے حیائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ کیا کسی کی بہن